لطیف آباد حیدرآباد سندھ کی جامع مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی اور اخلاقی رہنمائی کی۔ رکن شورا نے مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی دعوت بھی دی۔ شعبہ حج و عمرہ کے تحت 19 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد ہوا۔ رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری اور مفتی علی اصغر اتاری نے عازمین حج کی رہنمائی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے شامل کریں گے امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ آج ایک جملہ سننے کو ملا، بہت خوبصورت جملہ تھا، سوچا آپ سے شیئر کروں۔ کہتے ہیں کہ دوست ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے سامنے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ذکر کرے۔ امیر اہل سنت، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت پیاری بات ہے کہ دوست تو ایسا ہو کہ جو آپ کے سامنے اللہ کا ذکر کرے، یعنی مطلب نیک آدمی ہو اور اس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، ایسے کی صحبت ملے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور نیکی کی دعوت دے، آپ کو نماز کے لیے لے جائے، سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دے۔ خوش عقیدہ اور خوش عمل دونوں صفات ان میں موجود ہوں، اور اللہ کے سامنے آپ کا ذکر کرے، یعنی آپ کے لیے پیچھے سے بھی دعا مانگے۔ تو دوست واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس سے آخرت کی باتیں سیکھنے کو ملیں اور آخرت کی طرف بندہ متوجہ ہو، جنت کا شوق پیدا ہو، اللہ اور رسول کی رضا کا شوق پیدا ہو، نہ کہ ایسا دوست کہ جو گالیاں سکھائے، فلمی ڈائلاگ سکھائے، فلموں کا شوق دلائے، فلم کی باتیں کرے، غیبتیں، تہمتیں، جیسے آج کل کا ماحول دوستوں کا ہوتا ہے۔ تو جنرل ماحول کی بات کرتا ہوں، اچھے دوست بھی پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو بیٹھکیں ہوتی ہیں یہ اچھے دوست ان میں کمی ہوتے ہیں، اور اچھا ہوگا ان کے ساتھ وہ بیٹھے گا نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یورپ سے خبر دیں جہاں نیدرلینڈز میں ترکیہ گورنمنٹ کے تحت قائم ادارے میں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی کی آمد ہوئی، اور اس موقع پر ادارے کے عہدیداران سے ملاقات اور دینی کاموں کے حوالے سے مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں محمد طارق اتاری مدنی اپنی اس رپورٹ میں۔ خلیفہ امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدہ ذلہ العالی کا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے یورپی ممالک کا سفر جاری ہے۔ اسی دوران نیدرلینڈز کی سٹی ایمسٹرڈیم میں ترکیہ گورنمنٹ کے تحت قائم ادارے مدرسہ سلیمانیہ میں خلیفہ امیر اہل سنت کی نگران یورپی یونین ریجن، نگران نیدرلینڈز مشاورت سمیت دیگر ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ آمد ہوئی، جہاں مدرسہ سلیمانیہ کے عہدیداران نے خلیفہ امیر اہل سنت کو ادارے کا وزٹ کروایا، جبکہ خلیفہ امیر اہل سنت کی عہدیداران سے ملاقات کے دوران نیدرلینڈ سمیت عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں پر آگاہی دی گئی، اور دین کی ترویج کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ اور اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ کی کوششوں سے شائع ہونے والی مختلف کتب و رسائل سے متعلق بھی خلیفہ امیر اہل سنت نے بتایا، اور دینی کاموں سمیت مختلف امور پر گفتگو کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں خبر دیں ساؤتھ افریقہ سے، جہاں میفکنگ میں عاشقان رسول نے قافلے میں سفر کی سعادت پائی، اور اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے، جبکہ 16 اور 17 مئی کو کیپٹل سٹی پریٹوریا میں ہونے والے اجتماع کی دعوت بھی عام کی گئی۔ مزید احوال جانتے ہیں حاجی محمد طاہر اتاری کی اس رپورٹ میں۔
مدنی چینل کے ناظرین و بالخصوص ساؤتھ افریقہ میں مقیم عاشقان رسول کے لیے خوش خبری۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 16 اور 17 مئی کو کیپٹل سٹی پریٹوریا میں ہونے جا رہا ہے 2 دن کا عظیم الشان سنت بھرا اجتماع، جس کی تیاریوں کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے، اور اسی سلسلے میں ساؤتھ افریقہ کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول قافلوں میں سفر سمیت دیگر مواقع پر نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اسی مناسبت سے فیضان مدینہ جوہانسبرگ سے عاشقان رسول سفر کرتے ہوئے میفیکنگ سٹی پہنچے، جس میں مبلغین دعوت اسلامی اور مقامی عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات پانے کے لیے درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی، اور دوران قافلہ مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرتے ہوئے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی اور شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا۔ اسی دوران 16 اور 17 مئی کو کیپٹل سٹی پریٹوریا میں ہونے والے 2 دن کے سنت بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی کیا گیا، اس پر عاشقان رسول نے کیپٹل سٹی پریٹوریا میں ہونے والے 2 دن کے عظیم الشان سنت بھرے اجتماع میں شرکت سمیت دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 23 اپریل 2026 کو سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دین متین کی خدمت کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 23 اپریل 2026 کو سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، اس میں سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں سے وابستہ ڈاکٹرز، MBBS کے اسٹوڈنٹس، فارما انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد اور رابطہ برائے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے اچھے دوست کی پہچان کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا۔ رکن شورا کا کہنا تھا کہ دوست کا تعلق ہماری دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی۔ اچھا دوست وہ ہے جو نیکی کے کاموں میں مددگار ہو۔ نیز رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری نے شرکاء کو نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں حصہ لینے، علم دین سیکھنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا۔ عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کی مختلف شعبات کا تعارف پیش کیا گیا اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی فلاحی کاموں کے حوالے سے بھی آگاہی دی گئی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ حاجی یافور صاحب کی بریفنگ بڑی اچھی، ان کا بیان ہوا، سن کے بہت مزہ آیا، اور جس طرح سے انہوں نے اچھے دوست بنانے کے لیے ہمیں تلقین کی ہے، تو انشاءاللہ ہم ایسے ہی اچھے دوست بنائیں گے اور دعوت اسلامی سے زیادہ منسلک ہونے کی کوشش کریں گے۔ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، ہماری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا سیشن سننے کے بعد انشاءاللہ پہلے بھی بیان سنتے آتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ سننے کے لیے آتے رہیں گے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت لطیف آباد، حیدرآباد، سندھ، پاکستان کی جامع مسجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز ہوا، جہاں رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے خصوصی شرکت کی، جبکہ دوسری جانب رکن شورا نے مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی دعوت بھی عام کی۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 8 کی جامع مسجد میں عاشقان رسول کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز کیا گیا۔ اس میں کئی عاشقان رسول نے داخلہ بھی لیا۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے بھی خصوصی شرکت کی اور شرکاء کو دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دوسری جانب رکن شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مختلف مقامات پر چوک درس کا سلسلہ بھی کیا اور مقام عاشقان رسول کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لینے اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کا ذہن دیا۔ بعد ازاں رکن شورا نے ایک لکڑی فرنیچر کے کارخانے میں کام کرنے والے عاشقان رسول میں بھی نیکی کی دعوت عام کی اور انہیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لینے، نمازوں کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے، ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ شعبہ حج و عمرہ پاکستان کے تحت 19 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ کراچی میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری، مفتی علی اصغر اتاری اور معاون نگران مجلس نے عازمین حج کے انتظامی معاملات، شرعی احکامات، سفری ہدایات اور حج کے مبارک ایام میں وقت کی قدر کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شعبہ حج عمرہ پاکستان کے تحت 19 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں حج تربیتی سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اس سال حج کی سعادت حاصل کرنے والے عازمین اور شعبہ حج عمرہ سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس سیشن کا مقصد عازمین حج کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، باہمی تعارف کروانا، حج کے سفر سے متعلق ضروری رہنمائی فراہم کرنا اور اس عظیم عبادت کی روحانی و عملی تیاری کروانا تھا۔
رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری، مفتی علی اصغر اتاری اور معاون نگران مجلس نے عازمین حج کو دوران سفر پیش آنے والے ممکنہ امور، انتظامی معاملات، سفری ہدایات، نظم و ضبط، صبر و تحمل، باہمی تعاون اور حج کے مبارک ایام میں وقت کی قدر کرنے کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے۔ احرام کی حالت میں جو باتیں آپ کو منع ہے، حرام لکھی گئی ہیں، وہ آپ نے پڑھ لی نا تو وہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں نے ہر چیز پہ کہتا دم ہو گیا، ہر چیز پہ کا اعلان ہو گیا، یہ دم ہو گیا، یہ دم ہو گیا، یہ دم ہو گیا۔ ہر چیز پر دم نہیں ہے، اس پر صدقہ ہے، کچھ چیزوں پر دم ہے، خیال کرنا ہے۔ اس موقع پر مکہ پاک اور مدینہ منورہ میں حاضری کے آداب، روحانی تیاری، اخلاص نیت، دعاؤں کی کثرت اور سفر حج کو نیکیوں بھرا بنانے کے لیے ضروری امور پر بھی رہنمائی کی گئی۔ سیشن کے دوران عازمین کو ذہن دیا گیا کہ وہ اس مقدس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، صبر، ایثار اور تعاون کا مظاہرہ کریں تاکہ یہ سفر ان کے لیے یادگار اور باعث سعادت بن سکے۔ عازمین نے اس سیشن کو نہایت مفید قرار دیا اور شعبہ حج و عمرہ کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ آخر میں عازمین حج کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں بھی کی گئیں۔ اپنے ناظرین کو بتائیں 26 اپریل 2026 کو حب بلوچستان کے جمعہ بازار گراؤنڈ میں دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت تقسیم اسناد اور دستار فضیلت اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور مدرسۃ المدینہ سے حفظ و ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء کرام میں اسناد بھی تقسیم کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جہاں زیب اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت صوبہ بلوچستان کے ڈسٹرکٹ حب کے جمعہ بازار گراؤنڈ میں تقسیم اسناد اور دستار فضیلت اجتماع ہوا، جس میں حب، وندر، ڈام، گڈانی اور ساکران سمیت مختلف علاقوں کے مدارس المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام، ناظمین، مدرسین، ائمہ مساجد، دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران، سادات و علماء کرام، سیاسی، سماجی، قبائلی شخصیات اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ تقسیم اسناد اجتماع کا آغاز تلاوت و نعت شریف سے ہوا۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا اتاری نے علم دین کی اہمیت اور فضیلت، حافظ قرآن کے مقام اور خوف خدا کے موضوعات پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے انہیں علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، قافلوں میں سفر کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا۔ آخر میں رکن شورا نے حفاظ کرام کی دستار بندی کی، جبکہ ناظرہ مکمل کرنے والے طلبہ کرام میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھری اجتماع میں مختلف موضوعات کے ذریعے عاشقان رسول کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع دعوت اسلامی کا ایک ایسا دینی کام ہے جس کے ذریعے لاکھوں لاکھ لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ ہفتہ وار اجتماع میں ایک نشست سیکھنے سکھانے کے حلقوں کی بھی ہے، جس کے ذریعے مبلغین دعوت اسلامی مختلف موضوعات پر سنتیں اور آداب بیان کرتے ہیں اور شرکاء کو مختلف دعائیں بھی یاد کروائی جاتی ہیں۔ اجتماع کے شرکاء کا مدنی حلقوں کے حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مدنی حلقے کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، جیسے آج کا ٹاپک اگر ہم آپ کو بتائیں تو اس میں علم اضافے کی دعا تھی اور رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نیک اعمال کا جائزہ بھی کروایا جاتا ہے کہ آج ہم نے رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے اور پھر صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے۔ سارے دن کا جو جدول ہوتا ہے ہمیں عام طور پر جو ہے وہ جو ہم روٹین میں کرتے ہیں اس میں ہمیں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم نے کس طرح سنت کے مطابق اپنے دن کو گزارنا ہے۔ کئی دعائیں ہر ہفتے جو ہے جمعرات کو فضائل مدینہ کے اجتماع کے بعد جو حلقے لگتے ہیں اس میں ہر جمعرات کو نئی دعا جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کر کے اس پرفتن دور میں ہونے والی خرافات سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، لہٰذا ان اجتماعات میں شرکت کرنے کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگرانی مجلس پاکستان نے 20 اپریل 2026 کو لنڈی کوتل خیبر پختونخوا میں قائم پریس کلب میں عہدے داران اور صحافیوں سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ خیبر پختونخوا پاکستان کے ضلع لنڈی کوتل میں قائم پریس کلب میں دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران مجلس پاکستان نے 20 اپریل 2026 کو نیکی کی دعوت عام کی۔ اس موقع پر دیگر اسلامی بھائی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نگران مجلس پاکستان نے پریس کلب کے صدر امان علی سمیت دیگر عہدے داران اور صحافیوں سے ملاقات کی اور دعوت
اسلامی کے مختلف شعبات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ نگران مجلس نے شرکاء کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھنے کا ذہن دیا، مدنی چینل اور کڈز مدنی چینل کے دینی و اصلاحی کردار سے متعلق آگاہی دی اور انہیں فیضان مدینہ لاہور کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یقیناً یہ قابل ستائش عمل ہے اور انشاءاللہ ہم مدنی چینل اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اس عزم اور اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ آخر میں نگران مجلس پاکستان نے شرکاء کو مکتبۃ المدینہ کی کتب تحفے میں پیش کی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ فیضان اسلامک اسکول کے نگران مجلس پاکستان نے اوتھل بلوچستان میں قائم فیضان اسلامک اسکول کیمپس کا وزٹ کیا، جبکہ بچوں کے سرپرستوں کے ساتھ میٹنگ کا سلسلہ بھی ہوا۔ نگران مجلس پاکستان نے ادارے میں طلباء کو دی جانے والی دینی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ اوتھل بلوچستان میں قائم فیضان اسلامک اسکول کیمپس کا 20 اپریل کو شعبہ فیضان اسلامک اسکول کے نگران مجلس پاکستان نے وزٹ کیا۔ اس دوران بچوں کے سرپرستوں کے ساتھ ایک میٹنگ کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں نگران ڈسٹرکٹ مشاورت لسبیلا، نگران تحصیل مشاورت اوتھل اور اسکول انتظامیہ نے شرکت کی۔ میٹنگ کا مقصد والدین کو اسکول کے تعلیمی اور تربیتی نظام سے آگاہ کرنا اور ان کی آراء حاصل کرنا تھا۔ اس موقع پر والدین نے فیضان اسلامک اسکول کے معیاری نظام تعلیم، نظم و ضبط اور طلبہ کی اخلاقی اور دینی تربیت کو سراہتے ہوئے اسے علاقے کی اہم ضرورت قرار دیا۔ دعوت اسلامی ویسے بھی ہمیں دین اور دنیا کی کامیابی کے جو راستے ہیں ان پہ چلنے کی ترغیب دیتی ہے، تو الحمدللہ آج ہیڈ آفس سے جو ٹیم آئی ہے ان سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ نگران مجلس پاکستان نے کہا کہ ادارے میں طلباء کی ہمہ جہت تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ انہیں تعلیمی میدان کے ساتھ کردار سازی میں بھی نمایاں مقام حاصل ہو۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں اسکول کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے گا تاکہ طلباء کو اعلیٰ معیار کی تعلیم و تربیت کی بہترین سہولت فراہم کی جا سکیں۔ انشاءاللہ اوتھل کے اندر نہ صرف یہ کیمپس بلکہ فیوچر میں انشاءاللہ بہت سارے کیمپسز کھولنے کی بھی پلاننگ ہے۔ اللہ پاک اس میں برکت عطا کرے، اللہ پاک فیضان اسلامک اسکول سسٹم کو خوب برکتوں سے نواز۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دلوانے کے لیے اپنے قریب واقع فیضان اسلامک اسکول میں داخلہ دلوائیں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ برائے وکلاء کی دعوت پر 22 اپریل 2026 کو وکلاء کے ایک وفد کی فیضان مدینہ کراچی میں حاضری ہوئی، جہاں انہیں مختلف شعبات کا وزٹ کروایا گیا اور دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ کراچی سندھ پاکستان میں قائم سٹی کورٹ سے شعبہ رابطہ برائے وکلاء کی دعوت پر 22 اپریل 2026 کو وکلاء کے ایک وفد کی فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی، جہاں شعبے کے اسلامی بھائیوں نے انہیں مدنی چینل، فیضان آن لائن اکیڈمی سمیت دیگر شعبات کا وزٹ کروایا اور وہاں ہونے والے کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ نیز مبلغ دعوت اسلامی نے مختلف شعبات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے ڈاکیومنٹری بھی دکھائی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے اور دین وطن کی خدمات کرنے کا ذہن بھی دیا، جس پر مہمانوں نے دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مختلف جو ڈپارٹمنٹ دیکھے اس کے اندر جو علم و تدریس اور جو یہاں پر جو ہے نا دین کی خدمت ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہے۔ آج جو مجھے دیکھ کر بڑی بے حد خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر اتنے شعبے ماشاءاللہ بنے ہیں اور اتنا کام ہو رہا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ دین کے چشمے یہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں پر لوگ آئیں بھی اور یہاں سے فیضیاب ہوں۔ اسلامی ترویج اور تعلیم کے حساب سے بتایا گیا کہ بچوں کو اگر دکھانا ہے تو کیا دکھائیں۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل دے کر کے پریشان ہوتے ہیں، تو یہاں آ کے یہ پتہ چلا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس کے بارے میں بھی دعوت اسلامی کا ایک کام ہے۔ شعبہ حج عمرہ اسلامی بہنوں کے تحت فیضان صحابیات کراچی میں محفل مدینہ کا انعقاد ہوا، جس میں حج پر جانے والی اسلامی بہنوں سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سنت و بھرا بیان کیا اور اس مبارک سفر کے حوالے سے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ شعبہ حج عمرہ اسلامی بہنوں کے تحت اسلامی بہنوں کی فیضان صحابیات نزد اسلامیہ کالج یونیورسٹی روڈ کراچی میں 20 اپریل کو محفل مدینہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں عازمین حج اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ شعبہ حج عمرہ کی اسلامی بہنوں اور ٹرینرز اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ محفل مدینہ میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے مدینہ پاک کی حاضری کے آداب پر سنت و بھرا بیان کیا اور اس مبارک سفر کو گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص اور ادب کے ساتھ ادا کرنے سے متعلق رہنمائی کی۔ آخر میں کراچی سٹی نگران اسلامی بہن نے دعا کروائی، جس کے بعد نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے عازمین حج اسلامی بہنوں سے ملاقات کی۔ محفل مدینہ میں اسلامی بہنوں کو رفیق الحرمین کتاب بطور تحفہ بھی پیش کی گئی۔ اسلامی بہنوں کے مختلف شعبات کے تحت 19 اپریل کو فیضان صحابیات گلبرگ نمبر 1 پشاور میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں تعلیم قرآن کو عام کرنے اور نئی قرآن ٹیچرز کو تیار کرنے کے لیے نیو کورسز اور نیو کلاسز کا آغاز کرنے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی گئی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔
दावत इस्लामी के शोबा मदरसतुल मदीना बालिगात कुरान रीजन ट्रेनिंग कोर्सेज और गली गली मदरसतुल मदीना के तहत 19 अप्रैल को फैजान साहबियात गुलबर्ग नंबर 1 पेशावर में सेशन का इनेकाद किया गया। इसमें सूबाई, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट सतह की जिम्मेदारान, मुआविन, मुफत्तिशात और कोर्सेज मुअल्लिमात इस्लामी बहनों ने शिरकत की। सेशन में आलमी मजलिस मुशावरत की मुआवना जिम्मेदार इस्लामी बहन ने पेशावर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए इस्लामी बहनों में तालीम कुरान को प्रोफेशनली और डिजिटली आम करने और नई कुरान टीचर्स को तैयार करने के साथ नए कोर्सेज और नई क्लासेस का आगाज करने के लिए अहम निकात पर रहनुमाई की। सेशन के दौरान शोबे की तफ्तीश मुआविन इस्लामी बहनों को शोबे के निज़ाम को मजीद बेहतर और मजबूत करने के हवाले से भी ट्रेनिंग दी गई। इस्लामी बहनों ने लर्निंग सेशन को सराहते हुए दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अच्छी नीयतों का इजहार किया। मदनी चैनल के नाज़रीन, अब मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए और दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज़ की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawat-islami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, आज 28 अप्रैल के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम, ये दीन का पैगाम सारी दुनिया के नाम।